زیر نظر ویڈیو کے لیے ہزاروں سال تک اس برف نگری کے مکین رہنے والے اس شخص کو اپنا موضوع سخن بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے مرنے کے بعد ابتدائی اندازے کے مطابق مصر کی رسم کہنہ کی طرح اس کی لاش کو حنوط کر کے محفوظ کرنے کا اہتمام کیا گیا تھا، جو کہ امتداد زمانہ کی بدولت ہزاروں سالوں تک چشم آدم سے دور رہنے کے بعد اتفاقاً ظاہر ہوئی تو اب بھی ایک دنیا کی توجہ کا باعث بنی ہوئی ہے، جس پر جمی ہوئی صدیوں کی گرد جھاڑنے کی ہم کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے قبل ہم حسب روایت اپنے اس قافلے میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود نہ بجنے والی گھنٹی کو بھی بجا دیں، تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتے رہیں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ ستمبر 1991 کے دن تھے جب دو سیاحوں کا اس علاقے سے گزر ہوا، اور یہ محض اتفاق ہی تھا کہ ان کی نظر ایک گڑھے میں پڑی ہوئی انسانی لاش پر پڑی، جس کو دیکھنے کے بعد انہوں نے مقامی لوگوں کو اس کی اطلاع دی، جس کے بعد کئی ایک علاقائی باشندے اس برفانی علاقے کی طرف گئے تاکہ یہ جان سکیں کہ مقتول کون ہے اور دراصل اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ انجانے میں کسی قدیم زمانے کی حنوط شدہ ممی دریافت کرنے والے ہیں، جس کے بارے میں جب محققین حضرات نے تحقیق کی تو یہ بات سامنے آئی کہ یہ شاید آج سے 3500 سال پہلے مر جانے والے انسان کی ممی ہے، جس کو مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد اٹلی کے میوزیم آف آرکیالوجی میں عام نمائش کے لیے رکھ دیا گیا، جو کہ آج بھی اپنی پوری پوشاک کے ساتھ دیکھے مجھے جو دیدہ عبرت نگاہوں کی صورت اپنے ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ستمبر 1991 کا واقعہ ہے جب جرمنی کے دو سیاح اس 3210 فٹ بلندی کے حامل علاقے کی ہوا کھانے کے لیے اس سمت آئے، اور دوران سیاحت انہوں نے وہاں پر موجود گڑھے میں ایک انسانی لاش کو دیکھا، جس پر سرسری نگاہ ڈالتے ہوئے انہوں نے گمان کیا کہ شاید یہ شخص حال ہی میں کسی حادثے کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، جبکہ اس کے اہل خانہ ابھی تک اس کے انجام سے آگاہ نہیں ہو سکے۔ اسی خیال کے پیش نظر وہ قریبی بستی میں اس لاش کی موجودگی کی خبر پہنچا کر خود آگے بڑھ گئے، جس کے بعد مقامی لوگوں نے جب اس لاش کو دیکھا تو انہوں نے اس عجیب و غریب لاش کی موجودگی کی اطلاع مقامی تھانے میں دی، اور جب اس کو مقامی ہسپتال میں پہنچایا گیا تو ماہرین طب نے اس کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص ہرگز اس زمانے کا نہیں ہو سکتا۔ بعد ازاں اس کو اس مخصوص شعبے کے حوالے کر دیا گیا جو بعد از تحقیق اس کے زمانے کا سراغ لگانے کی اہلیت رکھتا تھا۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد اس حنوط شدہ لاش کو جب مختلف ٹیسٹوں سے گزارا گیا تو یہ حیرت انگیز انکشاف سامنے آیا کہ اس لاش کو شاید آج سے 3 یا 4000 سال پہلے حنوط کر کے محفوظ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس مرحوم شخص، جس کا قد تقریباً 5.5 فٹ تھا، کو اوٹسی دا آئس مین کا نام دیا گیا۔ لیکن اس موقع پر دلچسپ صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ جب اس قدیم ترین ممی کا انکشاف سامنے آیا تو چونکہ یہ آسٹریا اور اٹلی کے سرحدی علاقے سے ملنے والی ایک لاش تھی، ان دونوں ممالک نے اس نادر تاریخی ورثے پر حق ملکیت جتانے کی کوشش کی، جس کے بعد باقاعدہ طور پر جگہ کی پیمائش کرنے کے بعد یہ طے پایا کہ چونکہ یہ تقریباً 100 قدم اٹلی کی حدود میں سے برآمد ہوئی ہے، اس پر اٹلی کا حق ہی تسلیم کیا جائے گا۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 21ویں صدی کی جدید میڈیکل سائنس اب اس قابل ہو چکی ہے کہ وہ ہزاروں سال قدیم زمانے کی ملنے والی لاش کو مختلف مراحل سے گزار کر اس کے بارے میں کئی ایک چھپے راز بھی ڈھونڈ سکتی ہے۔ ان تجربات کے بعد جو بات سامنے آئی اس کے مطابق اس 5.5 فٹ قامت کے شخص کا وزن اس کی موت کے وقت تقریباً 61 کلو گرام تھا، جس کی عمر کا اندازہ 45 سال تک لگایا گیا۔ ماہرین کے مطابق جب اس 45 سالہ شخص کی لاش برآمد ہوئی تو صدیوں کے اس سفر کے بعد اس کا وزن صرف 13.5 کلو گرام رہ چکا تھا۔ ناظرین گرامی، آپ حیران ہوں گے کہ اس کی زندگی کے دیگر پہلوؤں کی طرف جب ہمارے سائنسدانوں نے توجہ دی تو یہ شخص، جس کے جسم کے کچھ حصے ایک طویل عرصے تک برف میں رہنے کی وجہ سے اپنی پہچان کھو چکے تھے، کا بچپن اسی علاقے کے ایک گاؤں میں گزرا، جبکہ اپنی شعوری عمر تک پہنچنے کے بعد اس نے شمال کی جانب 50 کلومیٹر دور ایک بستی میں ہجرت کی،
اور وہیں پر سکونت اختیار کرتے ہوئے اپنی باقی زندگی بھی وہیں پر گزاری۔ جبکہ یہ بات بھی ہمارے ناظرین کے لیے دلچسپی کی حامل ہوگی کہ اس کے معدے سے ہزاروں سال بعد برآمد ہونے والی خوراک نے یہ گواہی بھی دی کہ اس کی موت موسم بہار کے آخری ایام اور گرما کے ابتدائی دنوں کے درمیان واقع ہوئی۔ لیکن جب اس کی موت کے اسباب تلاش کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ کھلا کہ یہ شخص اچانک کسی برفانی تودے کے نیچے آ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے جسم کی 4 ہڈیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں۔ مگر دلچسپ امر یہ ہے کہ یہ حادثہ بھی دراصل اس کی موت کا حقیقی سبب نہ تھا، بلکہ اس کی اصل وجہ اس کے دائیں کاندھے میں لگنے والا وہ تیر تھا، جس کی وجہ سے اس کے جسم کا بہت زیادہ خون ضائع ہو گیا۔ یعنی آخری نتائج کے مطابق یہ آئس مین کسی جنگ یا باہمی جھگڑے کا شکار ہوا اور کاندھے میں لگنے والا وہ تیر ہی اس کی موت کی اصل وجہ بنا، جبکہ بعد ازاں کہیں برف کا تودہ بھی اس کے مردہ جسم پر گرا، جس کی وجہ سے اس کی 4 ہڈیاں بھی ٹوٹ گئیں۔ ناظرین محترم، جب محققین نے ماضی کے اس انسان پر مزید تحقیق کی تو آخری اندازے کے مطابق اس کا تعلق آج سے 5000 سال پرانے عہد سے بنتا تھا، جبکہ میڈیکل رپورٹ نے یہ انکشاف بھی کیا کہ موت سے قبل اس کے پاس ایک کلہاڑا اور 2 تیر بھی موجود تھے، جو کہ اس کی لاش سے قریب ہی برآمد ہوئے، جبکہ یہ بھی بتایا گیا اس کا کلہاڑا جو کہ تقریباً 2 فٹ طویل تھا میں 70% کاپر کی دھات کا استعمال کیا گیا تھا۔ مزید یہ انکشافات بھی سامنے آئے کہ اوٹزی دا آئس مین جنوبی یورپ کا ایک باشندہ تھا، جو کہ اس عہد قدیم میں دیگر دنیا سے الگ تھلگ ایک انسانی آبادی تھی۔ اور ناظرین، آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ اکتوبر 2013 کی ایک رپورٹ کے مطابق آج بھی اٹلی میں اس کے 19 رشتہ دار موجود ہیں، جن کی شہادت ڈی این اے کے وہ ٹیسٹ دیتے ہیں جو کہ اٹلی کے 3700 مکینوں کے لیے گئے، جبکہ اس بات کا امکان بھی ہے اگر باقی آبادی کو بھی ان مراحل سے گزارا جائے تو اس کی نسل کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس امکان کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا کہ تاریخ کے اتنے طویل سفر میں اس کی نسل سے تعلق رکھنے والے لاتعداد افراد دنیا کے دیگر ممالک کی طرف بھی کوچ کر گئے ہوں۔ ناظرین، ابھی اس برفانی شخص کے بارے میں ہونے والے دلچسپ انکشافات ختم نہیں ہوئے، بلکہ رپورٹ میں اس بات کی وضاحت بھی کی گئی کہ اس حادثے کے وقت وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کا ایک ساتھی بھی اس کے ساتھ موجود تھا جو اس کو اپنی پیٹھ پر لاد کر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اوٹزی دا آئس مین کے بائیں ہاتھ کی پوزیشن بھی اس بات پر دلالت کر رہی تھی کہ وہ موت سے پہلے اپنی پیٹھ پر موجود زخم ٹٹولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جبکہ مئی 2012 کی ایک رپورٹ میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ اس کے خون میں پائے جانے والے سرخ خلیے آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں، لیکن اس بات کی وضاحت سائنس کا کوئی طالب علم ہی کر سکتا ہے۔ البتہ اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ اوٹزی کی لاش نے 5000 سال قدیم عہد کے کئی باب سائنسدانوں کے سامنے کھول کر رکھ دیے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا خدا نگہدار۔